ایک چینی سفارتکار نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ دوسری عالمی جنگ میں شکست خوردہ ملک کی حیثیت سے جاپان کو اپنے تاریخی جرائم پر سنجیدہ خود احتسابی کرنی چاہیے، تائیوان کے معاملے پر کیے گئے سیاسی وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے، حد عبور کرنے والی اشتعال انگیز سرگرمیاں فوری طور پر بند کرنی چاہیے اور اپنے غلط بیانات واپس لینے چاہیے۔ نوآبادیات کی تمام صورتوں اور مظاہر کے خلاف پہلے عالمی دن پر منعقد ہونے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلیٰ سطحی مکمل اجلاس میں اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب فو کانگ نے کہا کہ نوآبادیاتی قبضے کے خاتمے اور نوآبادیاتی نظام کے انہدام کے باوجود دنیا اب بھی نوآبادیات کے سائے سے پوری طرح باہر نہیں نکل سکی۔ نوآبادیاتی نظام کی تمام صورتوں اور مظاہر کے خلاف عالمی دن کا مقصد عالمی برادری کو نوآبادیات سے پہنچنے والے نقصانات یاد دلانا، نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کے عمل کو تیز کرنا اور اس کی ہر شکل اور ہر مظہر کا مکمل خاتمہ کرنا ہے۔ نوآبادیاتی قبضے کے خاتمے اور نوآبادیاتی نظام کے انہدام کے باوجود دنیا اب تک نوآبادیات کے سائے سے پوری طرح باہر نہیں نکل سکی۔ فاشزم کے خلاف عالمی جنگ کی تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ امن کے لیے جدوجہد کرنا اور اس کا تحفظ کرنا ضروری ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں فتح کے بعد نیورمبرگ میں قائم بین الاقوامی فوجی ٹرائیبیونل اور مشرق بعید کے لیے بین الاقوامی فوجی ٹرائیبیونل میں جنگی مجرموں کے مقدمات نے اس امر کو یقینی بنایا کہ جارحانہ جنگ کے بڑے مرتکب، جن کے ہاتھ کئی قوموں کے عوام کے خون سے رنگے ہوئے تھے، اپنے کیے کی سزا پائیں۔ انصاف پسندی اور دیانتداری کے لحاظ سے یہ مقدمات مضبوط ہیں، انہیں کسی طور بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخ میں جاپان نے چین، جزیرہ نما کوریا اور جنوبی مشرقی ایشیا پر حملہ کیا اور وہاں خوفناک نوآبادیاتی حکمرانی مسلط کی۔ جاپانی جارحین نے تائیوان میں جو جرائم اور مظالم کیے، ان میں 6.5 لاکھ سے زائد تائیوانیوں کا قتل، تقریباً 2 لاکھ نوجوانوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کرنا، 2000 سے زائد خواتین کو کمفرٹ ویمن بننے پر مجبور کرنا، تائیوان کی زمین کے 70% حصے پر قبضہ کرنا اور کوئلہ اور سونے کی کانوں سمیت قدرتی وسائل کا تباہ کن استحصال شامل ہیں۔ یہ تائیوان کی تاریخ کا سب سے تاریک باب تھا۔ ہمیں جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوام کی جنگ مزاحمت اور عالمی فاشزم مخالف جنگ کے حاصل کردہ فاتحانہ نتائج کا پوری قوت سے دفاع کرنا ہوگا اور جنگ کے بعد قائم ہونے والے بین الاقوامی نظام کا بھی مضبوطی سے تحفظ کرنا ہوگا۔ ہمیں جارحیت کی تاریخ سے کسی بھی قسم کے انکار یا اسے مسخ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، نہ ہی عسکریت پسندی کے دوبارہ ابھرنے کو قبول کرنا چاہیے اور نہ ہی تاریخی المیوں کو دوبارہ دہرانے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست خوردہ ملک کے طور پر جاپان کو اپنے تاریخی جرائم پر سنجیدہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ تائیوان کے مسئلے پر کیے گئے اپنے سیاسی وعدوں کی پابندی کرے، حد سے تجاوز کرنے والی اشتعال انگیز سرگرمیوں کا سلسلہ بند کرے اور اپنے غلط بیانات واپس لے۔